ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اپنی 12 حسین اور جمیل بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ 12 شہزادیاں اس کی زندگی کی روشنی، اس کے بڑھاپے کا سہارا اور اس کے دل کا فخر تھیں۔ ہر ایک شہزادی اپنی صورت، مزاج اور پسند میں دوسری سے نرالی تھی۔ ان کے کمرے میں 12 نرم و نازک بستروں کی قطار تھی، اور ہر رات بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے دروازے بند کرتا اور چابی اپنے سینے سے لٹکنے والے تعویذ میں رکھ لیتا۔ مگر جب صبح طلوع ہوتی اور سورج کی کرنیں محل کے جھروکوں سے اندر آتیں تو بادشاہ جب دروازہ کھولتا تو حیران رہ جاتا۔ ہر شہزادی کے جوتے پھٹے ہوتے، جیسے وہ ساری رات ناچتی رہی ہوں۔ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، مگر جوتے گواہی دیتے کہ کچھ تو چھپا ہوا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، نجومیوں، عاملوں اور جادوگروں سے مشورے لیے، مگر کوئی نہ بتا سکا کہ شہزادیاں راتوں کو کہاں جاتی ہیں۔ آخر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص 3 دن اور 3 راتوں میں یہ بھید معلوم کر لے، وہ اپنی پسند کی شہزادی سے شادی کرے گا اور سلطنت کا وارث بنے گا، لیکن جو ناکام ہوا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کئی بہادر شہزادے آئے، مگر ہر ایک صبح ان کے جوتے سلامت اور سر تن سے جدا ملتا۔ ایسے میں ایک دن ایک پرانا سپاہی جو برسوں کی جنگ کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا، جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ اس کے بال برف جیسے سفید تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سپاہی نے اسے سلام کیا اور اپنی قسمت آزمانے کا ارادہ بتایا۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، بیٹے، میں جانتی ہوں تو نیک دل ہے، اس لیے تجھے سچ کہوں گی۔ وہ شہزادیاں تجھے شراب پلائیں گی تاکہ تو گہری نیند سو جائے، مگر تو ہوشیار رہنا، اس پیالے کو ہونٹوں سے مت لگانا، اس میں ایسا جادو ہے جو انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ سپاہی نے غور سے سنا۔ عورت نے اپنے کپڑوں میں سے ایک چمکتی چادر نکالی جس پر ستارے جھلملاتے تھے۔ یہ لے، یہ جادوئی چادر ہے، جب تو اسے اوڑھ لے گا تو دنیا کی کسی آنکھ کو نظر نہیں آئے گا۔ سپاہی نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور محل کی راہ لی۔ محل پہنچنے پر بادشاہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور ایک خوبصورت کمرہ دیا۔ رات ڈھلی تو بڑی شہزادی خود اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں سنہری پیالہ تھا جس میں سرخ شراب جھلملاتی تھی۔ سپاہی نے پیالہ لیا، مگر چپکے سے اس کی شراب ایک سپنج میں انڈیل دی جو اس نے ٹھوڑی کے نیچے باندھی ہوئی تھی۔ پھر بستر پر لیٹ کر زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ شہزادیاں ہنس پڑیں۔ بڑی بہن بولی، یہ تو پہلے ہی سو گیا، اور سب بہنیں خوشی سے تیار ہونے لگیں۔ ان کی پوشاکیں چاندنی کی طرح چمک رہی تھیں، ان کے بالوں میں نایاب پھول گندھے تھے، ان کے زیورات روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ بڑی شہزادی نے بستر کے نیچے سے ایک چھپا ہوا دروازہ کھولا۔ نیچے اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی وہ اترنے لگیں تو سیڑھیوں سے روشنی پھوٹنے لگیں۔ سپاہی نے جادوئی چادر اوڑھی اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک لمبی سرنگ سے گزر کر ایک دنیا میں پہنچے جو زمین کے نیچے تھی، مگر چمک سورج جیسی تھی۔ پہلے باغ میں چاندی کے درخت تھے جن کی پتیاں ہوا کی جھونکے سے بچتی تھیں۔ سپاہی نے ثبوت کے طور پر ایک ٹہنی توڑی۔ چھن سے آواز آئی۔ سب سے چھوٹی شہزادی چونک گئی۔ او بہنوں، یہ آواز کس کی تھی؟ بڑی بہن ہنس کر بولی، یہ درخت خوشی میں بچ رہے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھیں تو دوسرا باغ آیا جہاں درخت سونے کے تھے۔ روشنی اتنی تھی کہ زمین چمکنے لگی۔ سپاہی نے ایک اور ٹہنی توڑی۔ پھر تیسرا باغ آیا، ہیرے جواہرات سے جگمگاتا، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سپاہی نے ایک ہیرا توڑا تو چھوٹی شہزادی نے پھر کہا، یہ آواز پھر وہی ہے، مگر بڑی بہن نے اس کی بات کاٹ دی، چپ رہو، یہ تو ہماری خوش آمدید کا گیت ہے۔ آگے ایک نیلا جھیل تھی جس کے کنارے 12 چاندی کی کشتیاں جھول رہی تھیں اور ان میں 12 شہزادے بیٹھے تھے۔ شہزادیاں ہنستے ہوئے اپنی اپنی کشتی میں بیٹھ گئیں۔ سپاہی چپکے سے سب سے چھوٹی شہزادی والی کشتی میں جا بیٹھا۔ شہزادہ بولا، آج کشتی بھاری کیوں لگ رہی ہے؟ مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ جھیل کے پار ایک محل تھا، اتنا حسین کہ اس کی دیواریں نیلم کی تھیں، فانوس ہیروں کے تھے اور ہال میں پریوں کی طرح روشنی تھی۔ وہاں موسیقی بج رہی تھی، شہزادیاں ناچنے لگیں۔ سپاہی نے سب کچھ دیکھا، ان کے قدموں کی چانپ، ان کی ہنسی، ان کے گھومتے گھنگرو، سب دل موہ لینے والا منظر تھا۔ جب رات ڈھلی اور
घूमते घुंघरू, सब दिल मोह लेने वाला मंजर था। जब रात ढली और सुबह का वक्त करीब आया तो शहजादियां थक गईं, उनके जूते टूट गए। वो वापस कश्तियां पकड़ कर आएं और जब ऊपर पहुंचे तो सिपाही पहले ही बिस्तर में जाकर खराटे लेने लगा। 3 रातों तक यही हुआ। तीसरी रात उसने वहां से एक सुनहरी प्याला भी उठा लिया। चौथे दिन वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार खचाखच भरा था। शहजादियां सब खामोश खड़ी थीं। सिपाही ने झुककर बादशाह के सामने तीनों टहनियां और वो सुनहरी प्याला रख दिया। ये है सबूत हुजूर। उसने कहा, ये शहजादियां रातों को जमीन के नीचे के इस जादुई महल में जाकर नाचती हैं। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। शहजादियां कांप उठीं। सबसे बड़ी शहजादी ने झुककर कहा, हुजूर, ये सच है, हम जादू के असर में नाचती थीं। बादशाह ने सिपाही को शाबाश दी और वादे के मुताबिक कहा, अब तू अपनी पसंद की शहजादी का हाथ मांग ले। सिपाही ने नरमी से कहा, मैं जवान नहीं रहा, इसलिए सबसे बड़ी शहजादी मेरे लिए मुनासिब है। और यूं उनकी शादी धूमधाम से हुई। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सिपाही को शहजादा करार दिया गया और वही बादशाह का जानशीन ठहरा। 12 शहजादे जो रातों को उनके साथ नाचते थे, जादू के जेरे असर 100 पत्थरों में बदल दिए गए ताकि वो दोबारा किसी नेक दिल इंसान को धोखा न दे सकें। इस तरह राज खुल गया, जुल्म मिट गया और इस जादुई कहानी का इख्तिताम मोहब्बत और दानाई की फतह के साथ हुआ।